میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریل پہ بات کرنے جا رہے ہیں ون اینڈ اونلی نمک حرام۔ جادوگر کی اصل طاقت طوطے میں ہوتی ہے۔ ایسی کہانیاں بچپن سے پڑھ کر ہم بڑے ہوتے ہیں مگر اس بات کی گہرائی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ڈرامہ نمک حرام ایک ایسا ہی شاہکار ہے جس میں جادوگر کا طوطا ہیرو ہے۔ طاقت کے ایوانوں میں اصل طاقت ایک باوفا خاندانی ملازم کی ہوتی ہے۔ ان کی بنیاد پہ بڑے بڑے راجواڑے قائم ہیں اور اس بنیاد پہ طاقت کا تمام نظام چل رہا ہے۔ اگر ان محلوں کے اندر بغاوت ہو جائے تو کوئی بھی محل کی شان و شوکت کو شکست دے سکتا ہے اور اسے تاریخ میں بدل سکتا ہے۔ اس غرور کو اپنی بھی نفسیات ہوتی ہے جس میں من کی مان لی جاتی ہے، کیونکہ تن والے تو سارے کمزور ہوتے ہیں اور کمزور کو نمک حرامی فاقوں تک لے جاتی ہے۔ کمزور کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے جو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ انسان تب تک ناتواں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی قوت کو پہچان نہیں لیتا۔ مرید امین قریشی کا ایک ایسا ہی قابل اعتبار نمک حرام اور نمک حلال نوکر ہے جس پہ وہ شک ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ اس نے مرید کے بچپن میں سے پرکھا ہے کہ وہ وفادار ہے یا نہیں۔ امین قریشی محل کی روایت کے مطابق جوانی کے جلال میں ایک روز یوں ہی مرید کی ماں کا ریپ کر دیتا ہے۔ مرید دیکھ لیتا ہے لیکن وہی کمزور مخلوق اور 8 سال کا بچہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ اس کی ماں نے اس صدمے سے خودکشی کر لی۔ مرید اسما اور ایمل کے ساتھ حویلی میں ہی پلا اور بڑھا، لیکن اس کا مرتبہ وہی رہا جو اس کے باپ دادا کا تھا۔ مرید چھوٹا سا تھا تب ایک بار امین قریشی نے اسے گھر سے نکال دینے کی کوشش بھی کی مگر اس کی چھوٹی بیٹی ایمل مسیحا بن گئی اور وہ اسی گھر میں رہنے لگا۔ یوں بچپن کا ایک احسان مرید کے سر پہ تھا مگر اس کے اندر کا باغی کبھی نہ مرا۔ اس کی ماں کی موت کے زخم ہمیشہ ہرے رہے۔ ایمل کو بڑے ہوتے ہوتے مرید سے محبت بھی ہو گئی۔ اس نے اظہار محبت بھی کر دیا مگر مرید بے بس تھا۔ اسے اپنے مقام کا بھی علم تھا اور حویلی کی شان کا بھی اندازہ تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے اندر کے باغی کے سامنے مجبور تھا۔ اسما البتہ حویلی کے روایتی رنگ میں رنگی لڑکی تھی۔ وہ مرید سے پردہ بھی کرتی تھی۔ اس کی شادی پہ مرید کے اندر کا باغی جاگ گیا جس کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اسما دلہن بنی حویلی سے غائب ہو گئی اور پھر کسی طرح پولیس کی مدد سے مل بھی گئی مگر اس کی بارات تو واپس جا چکی تھی۔ سماج میں اس حویلی کی عزت کا ایک ستون تو گر گیا۔ اس سارے واقعہ میں کسی کا بھی شک مرید پہ نہیں گیا۔ اس دوران امین قریشی کو دل پہ بوجھ کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑا اور وہ اپنی بیٹی اسما سے متنفر ہو گیا۔ اب اس کو ملائکہ جو امین قریشی کی زر خرید خاتون کے طور پر کسی پوشیدہ تعلق میں ہے مشورہ دیتی ہے کہ اسما اور مرید کا نکاح کر دیا جائے، گرچہ اس مشورے میں ایک نکاح میں دوسرا نکاح چھپا ہوا تھا۔ امین قریشی کو کمزور لمحے کی یہ بات درست لگی۔ اسما بے گناہ اس سارے انتقام کے کھیل میں مہرہ بن گئی۔ ایمل بھی اس کی نظر ہو گئی کہ وہ اپنی محبت ہار جاتی ہے۔ ارسل جو ایمل کا کزن ہے اسے بھی ایمل کی مرید سے محبت کا علم ہو جاتا ہے۔ اسما سے نکاح کے ساتھ ہی مرید امین قریشی کے برابر آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک کہانی اس میں ابھی ابھر رہی ہے، وہ مصطفیٰ بھائی کی زندگی کی ہے جو مرید کا اکلوتا اور مخلص دوست ہے اور انتقام کی راہ کا ساتھی ہے۔ ملائکہ نے موقع دیکھتے ہی امین قریشی سے رشتے میں آ جانے کی بات کر لی ہے۔ کہانی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ انتقام کی آگ کی طرح تپ رہی ہے، وہی تیزی جو جنگل کی آگ میں ہوتی ہے۔ مصنف ثقلین عباس ہیں، مکالمے بہت جاندار ہیں اور فلسفہ زیست و ذہانت کے آئینہ دار ہیں۔ ڈائریکٹر شکیل خان ہیں۔ عمر اشرف کی اداکاری کے بارے میں بس ایک جملہ ہی کافی ہے، عمر اشرف آپ چھا گئے ہیں۔ ڈرامہ MD پروڈکشن کا ہے اور ہم TV سے نشر ہو رہا ہے۔
ڈرامے کے ڈائریکٹر شکیل خان سے ہمارا سوال تھا کہ کہانی کی بنیاد کسی ثقافت پہ ہوئی ہے، کیونکہ ایک ملا جلا تہذیبی ملاپ دکھائی دیا ہے، تو شکیل خان نے بتایا کہ بنیادی طور پہ یہ شہری ماحول دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں بظاہر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ روایات سے بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی خیال طاقتور گھرانوں سے لیا گیا ہے، جہاں دولت تو کثرت سے ہے، لیکن روایت پرستی میں بھی وہ کثرت دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے کسی صوبے یا کسی جگہ کی تہذیب کو نہیں دکھایا، جیسے ماڈرن ٹیلی ویژن تہذیبی رنگ کی جگہ جرنل تاثر دیتا ہے، تاکہ ہر کوئی اسے خود سے جوڑ سکے۔ انہوں نے مزید بتایا، ہمارا رائٹر فیصل آباد سے ہو سکتا ہے انہوں نے پنجاب سے انسپریشن لی ہو، لیکن ہم نے اس ڈرامے میں کسی علاقے کو قید نہیں کیا۔ دیکھتے رہیے نمک حرام ون اینڈ اونلی، جس میں عمران اشرف چھائے ہوئے ہیں۔